الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک شودر ہندو جوگندرا ناتھ منڈل کو پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کا عارضی چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ 69 رکنی ایوان، جہاں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد اکرم خان جیسے جید علماء اور نوابزادہ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، راجہ غضنفر علی خان، مولوی اے کے فضل الحق اور ملک فیروز خان نون جیسے آزمودہ کار سیاستدان موجود تھے، جوگندرا ناتھ منڈل کا انتخاب، جہاں جوگندرا ناتھ منڈل اور اقلیتی برادری کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، وہاں یہ انتخاب قائد اعظم محمد علی جناح کا پوری دنیا کے لیے واضح پیغام تھا کہ پاکستان ایک متعصب مسلم ریاست نہیں بلکہ ایک لبرل مسلم ریاست کے طور پر قائم ہونے جا رہا ہے۔ پیر 11 اگست 1947 پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے اجلاس کا دوسرا دن تھا۔ صبح 10 بجے چیئرمین جوگندرا ناتھ منڈل نے کرسی صدارت سنبھال لی۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہونے پر چیئرمین جوگندرا ناتھ منڈل نے ایوان کو بتایا کہ اسمبلی کی صدارت کے انتخاب کے لیے کل 7 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ پہلے کاغذات نامزدگی میں تجویز کنندہ غیاث الدین پٹھان، تائید کنندہ عبد المحمود، دوسرے کاغذات نامزدگی میں تجویز کنندہ حمید الحق چودھری، تائید کنندہ محمد حبیب اللہ بحر، تیسرے کاغذات نامزدگی میں تجویز کنندہ عبد القاسم خان، تائید کنندہ نور احمد، چوتھے کاغذات نامزدگی تجویز کنندہ خواجہ ناظم الدین، تائید کنندہ افتخار حسین ممدوٹ، پانچویں کاغذات نامزدگی تجویز کنندہ نوابزادہ لیاقت علی خان، تائید کنندہ سردار عبدالرب نشتر، چھٹے کاغذات نامزدگی تجویز کنندہ مولانا شبیر احمد عثمانی، تائید کنندہ راجہ غضنفر علی خان، ساتویں کاغذات نامزدگی تجویز کنندہ ایم اے کھوڑو، تائید کنندہ سردار بہادر خان۔ ساتوں کے ساتوں کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے۔ ان تمام کاغذات نامزدگی میں قائد اعظم محمد علی جناح کو امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ کسی دوسرے امیدوار کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع نہ ہونے کے باعث چیئرمین جوگندرا ناتھ منڈل نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جوگندرا ناتھ منڈل نے کہا کہ اب میں آئین ساز اسمبلی کے منتخب صدر قائد اعظم محمد علی جناح سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور کرسی صدارت سنبھالیں۔ تالیوں کی گونج میں قائد اعظم محمد علی جناح اپنے نشست سے اٹھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر قائد کے ساتھ سٹیج تک آئے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کرسی صدارت سنبھال لی۔ ایوان ایک مرتبہ پھر تالیوں سے گونج رہا تھا، جس کے بعد ارکان اسمبلی کی طرف سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اراکین اسمبلی نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخی جدوجہد اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان اراکین کی تقاریر کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے اپنا پہلا تاریخی خطاب کیا۔ آپ کا یہ خطاب پاکستان کی کتاب کا دیباچہ تھا، پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک روڈ میپ تھا، ایک گائیڈ لائن تھی کہ پاکستانی قوم نے اس مملکت خداداد میں کیسے رہنا ہے
اور اس کے نظام حکومت کو کیسے چلانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ تاریخی خطاب ایسا منفرد خطاب تھا جسے معاشرہ کے ہر طبقہ نے سراہا۔ ہر طبقہ نے دعویٰ کیا کہ اس خطاب میں صرف اور صرف ان کے خیالات، سوچ اور جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اسلام پسند طبقات آج تک اس خطاب کو اپنے لیے حجت قرار دیتے ہیں، جبکہ لبرل اور سیکولر طبقات اپنے نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسی تاریخی خطاب کا حوالہ دیتے نظر آتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟ ہم اس تاریخی خطاب کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں نہ ایک لفظ کی کمی کی ہے نہ اضافہ۔ خطاب سن کر فیصلہ آپ خود کر لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اسلامی ریاست کے داعی تھے یا وہ پاکستان کو ایک سیکولر اور لبرل مملکت بنانا چاہتے تھے۔ ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ کا تہ دل اور پورے اخلاص کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ اس اعزاز سے آپ نے مجھے نوازا۔ یہ عظیم ترین اعزاز اس خود مختار اسمبلی کی وجہ سے ممکن ہوا جس نے مجھے اپنا پہلا صدر منتخب کیا۔ میں اپنے رہنماؤں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی تقاریر میں میری خدمات کو سراہا اور میرے بارے میں ذاتی حوالے دیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ہم اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیں گے۔ اس آئین ساز اسمبلی کو دو بڑے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ پہلا فرض تو بڑا کٹھن اور ذمہ داری کا ہے، وہ ہے پاکستان کا آئین مرتب کرنا، اور دوسرا فرض پاکستان کے وفاقی قانون ساز ادارے کا مکمل خود مختار حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا۔ پاکستان کے وفاقی قانون ساز ادارے کا عبوری آئین تیار کرنے کے لیے ہمیں اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ آپ نے فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ جس بے مثال انقلاب کے ذریعے اس بر صغیر میں دو آزاد اور خود مختار مملکتیں وجود میں آئیں، اس پر نہ صرف ہم حیرت زدہ ہیں بلکہ پوری دنیا حیران ہے۔ حقیقتاً یہ صورتحال منفرد ہے اور دنیا کی تاریخ میں بھی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس عظیم بر صغیر میں کہ جس میں ہر قسم کے لوگ آباد ہیں، ایک ایسا منصوبہ لایا گیا کہ جو انتہائی نایاب اور بے مثل ہے، اور اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ پرامن طریقے سے اور عظیم تدریجی ارتقاء سے حاصل کیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، اس اسمبلی کے پہلے فریضہ کے بارے میں اس وقت کسی سوچی سمجھی بات کا اعلان تو نہیں کر سکتا، لیکن چند چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی اور سب سے زیادہ اہم چیز جو میں زور دے کر کہوں گا کہ یاد رکھیے، آپ خود مختار قانون ساز ادارہ ہیں اور آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ فیصلے کس طرح کرتے ہیں۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے، اور بلا شبہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، کہ ایک حکومت کا پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امن و امان برقرار رکھے تاکہ مملکت عوام کی جان و مال اور ان کے مذہبی عقائد کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کر سکے۔ دوسری بات جو اس وقت میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان جس بڑی لعنت میں مبتلا ہے وہ ہے رشوت ستانی اور بدعنوانی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے دوسرے ممالک اس لعنت سے پاک ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا
کہ ہماری حالت بہت خراب ہے۔ دراصل یہ ایک زہر ہے، ہمیں آہنی ہاتھوں سے اس کا کلا کما کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے گا آپ اس سلسلہ میں مناسب اقدامات کریں گے۔ بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی دوسری لعنت ہے۔ مجھے علم ہے کہ چور بازاری کرنے والے اکثر پکڑے جاتے ہیں اور سزا بھی پاتے ہیں۔ عدالتیں انہیں قید کی سزائیں سناتی ہیں یا بعض اوقات ان پر صرف جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو اس لعنت کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا۔ موجودہ تکلیف دہ حالات میں جب ہمیں مسلسل خوراک کی قلت اور دیگر ضروری اشیاء صرف کی کمی کا سامنا ہے، ذخیرہ اندوزی اس معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جو کوئی شہری ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ بڑے سے بڑے جرم سے بھی زیادہ بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بلیک مارکیٹنگ کرنے والے عام طور پر باخبر، ذہین اور ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ جب یہ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں انہیں بہت کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خوراک اور دیگر ضروری اشیاء صرف کی باقاعدہ تقسیم کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور اس طرح فاقہ کشی، احتیاج اور موت تک کا باعث بنتے ہیں۔ ایک اور بات جو فوری طور پر میرے سامنے آتی ہے وہ ہے اقربا پروری اور احباب نوازی۔ یہ بھی ہمیں ورثے میں ملی ہے اور بہت سی اچھی بری چیزوں کے ساتھ یہ لعنت بھی ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اس برائی کو سختی سے کچل دینا ہوگا۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ میں نہ تو احباب پروری اور اقربا پروری کو برداشت کروں گا اور نہ ہی کسری اثر و رسوخ کو جو مجھ پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی قبول کروں گا۔ جہاں کہیں مجھے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ رائج ہے، خواہ یہ اعلیٰ سطح پر ہوا یا نچلی سطح پر، یقینی طور پر میں اسے گوارا نہیں کروں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مزید فرمایا، مجھے علم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہندوستان کی تقسیم اور پنجاب اور بنگال کے بٹوارے سے اتفاق نہیں۔ تقسیم کے خلاف بہت کچھ کہا جا چکا، لیکن اب جب اسے تسلیم کیا جا چکا ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کی دل سے پابندی کریں اور آبرو مندانہ طریقے سے اس پر عمل درآمد کریں، کیونکہ سمجھوتے کے مطابق یہ تقسیم حتمی ہے اور اس کا سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ یہ بہت بڑا انقلاب برپا ہوا ہے، اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ جہاں کہیں بھی ایک طبقہ اکثریت میں ہو اور دوسرا اقلیت میں، تو دونوں طبقات میں پائے جانے والے احساسات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور اقدام ممکن یا قابل عمل تھا؟ تقسیم عمل میں آ چکی۔ سرحد کی دونوں جانب ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے اتفاق نہ کریں اور اسے پسند نہ کریں، لیکن میری رائے میں اس مسئلہ کا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا، اور مجھے یقین ہے کہ تاریخ اس تقسیم کے حق میں فیصلہ دے گی۔ مزید برآں جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی جائے گی کہ ہندوستان کے دستوری مسئلے کا صرف یہی واحد حل تھا۔ متحدہ ہندوستان کا تصور قابل عمل نہیں تھا، اور میری رائے میں یہ ہمیں خوفناک تباہی کے دہانے پر لے جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رائے درست ہو اور یہ بھی کہ درست نہ ہو، لیکن اس کا فیصلہ بھی وقت ہی کرے گا۔ اس طرح اس تقسیم میں کسی ایک مملکت میں یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کے وجود سے انکار کرنا ناممکن تھا۔
جب یہ سب کچھ ناگزیر تھا تو اس کا بھی کوئی اور حل نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ خطاب طویل تھا، اس لیے ہم اس کا بقیہ حصہ اگلے پروگرام میں پیش کریں گے۔ قائد اعظم کے خطاب کا بقیہ حصہ وہ حصہ ہے جسے سیکولر طبقہ اپنے نظریات کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ نظام حکومت کیسے چلے گا؟ نظام حکومت میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہوگی اور اقلیتوں کو کیا حقوق حاصل ہوں گے؟ یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔